نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام صدر مجلس پیر طریقت حضرت جناب صاحبزادہ سید اصغر علی شاہ صاحب دعوت برکاتہ اور قابل صد احترام حضرت علامہ صاحبزادہ علی احمد بشیر اور واجب الاحترام جناب محترم ڈاکٹر محمد منیر ہاشمی صدر بلکہ سرپرست تحریک منہاج القرآن گجرانوالہ اور قابل صد احترام جناب محترم عمران علی ایڈوکیٹ صاحب اور ان کے علاوہ آج کی اس قائد دے کی تقریب میں اسٹیج پر اور پنڈال میں جلوہ افروز جملہ فورم سے تشریف لائے ہوئے جملہ قائدین، ذمہ داران، عہدیداران، رفقا اور بالخصوص ہماری بھی سب سے پہلے تو آپ تمام احباب کو غالباً جو 4 تحصیلیں آج مینج کر رہی ہیں ان چاروں تحصیلوں کے صدور ناظرین کو اور بشمول گجرانوالہ بستی کے صدر اور ناظرین ہمارے محترم بابر صاحب اور محترم پرویز حمانی صاحب ان کو، ان کی پوری ٹیم کو اور جملہ فورمز کے قائدین اور ذمہ داران کو یہ شاندار قائد تقریب کا اہتمام کرنے پر میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور دعا ہو کہ اللہ رب العزت آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت اور ثانیاً چونکہ یہ حضور شیخ الاسلام کی برتھ ڈے کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، یوم ولادت تو ان کا کل آ رہا ہے، مگر معراج القرآن کے پلیٹ فارم پر پوری دنیا کے اندر اس پورے فروری کے مہینے کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو میں ان کے یوم ولادت کے موقع پر اتنی عظیم نعمت ملنے پر آپ خوش کرتا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہو کہ باری تعالیٰ ہمارے قائد کو صحت و سلامتی والی تبدیلی برکت ان کا سایہ دادیر ہمارے سر پر قائم و قائم، ہمیں ان کا دست و بازو بن کر آقا کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا۔ کسی شخصیت کی جب بھی کوئی برتھ ڈے سیلیبریٹ کی جاتی ہے، کوئی یوم ولادت منایا تو اس کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ اس شخصیت کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے، ان کی فکر کیا ہے، نظریہ کیا ہے، اسے سمجھنا، انہوں نے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کیا راہوں کو اپنایا، کون سے نقوش پا چھوڑے ہیں ان کو فالو کیا اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سامان۔ پہلو بہت سارے ہیں اور ان جملہ پہلوؤں پر اس مختصر نشست کے اندر چونکہ آگے بھی ایک پروگرام میں پہنچنا ہے، وقت ہمارے پاس محترم پیر صاحب نے ایسے سمندر کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، بہت پیاری گفتگو مختصر۔ میں حالات و واقعات کی روشنی میں جو میری سمجھ میں بات آتی ہے اس حوالے سے بس ایک بات ہے جو آپ کو گوشگزار کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس سے قبل جس ہستی کا ہم یوم ولادت منا رہے ہیں اس بات میں دوسری اعتبار سے، جس اینگل کے اعتبار سے، جس جہت کے اعتبار سے ان کو دیکھا جائے، اللہ نے ان کو لاجواب بنایا، دور دور تک ان کی کوئی مثال نظر نہیں۔ وہ علم کا میدان ہو، وہ روحانیت کا میدان ہو، وہ سیاست کا میدان ہو، وہ تقریر کا میدان ہو، وہ تحریر کا میدان ہو، وہ تصنیف کا میدان ہو، وہ تعلیف کا میدان ہو، تنظیم کا میدان ہو، ویلفیئر کا میدان ہو یا تحریک کا میدان ہو، جس پہلو میں بھی دیکھیں اس صدی میں دور دور تک ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اس پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں میں سمجھتا ہوں کم ہے کہ اللہ نے ایسی عظیم ہستی کے ساتھ اور ان ساری خوبیوں کے ساتھ ساتھ
ان کی سب سے بڑی انفرادیت یہ ہے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کا جینا اور مرنا، ان کا مقصود، ان کی منزل، ان کا الٹیمیٹ گول وہ قبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سربلندی ہے، دین کی اقامت ہے، اس دین کا باطل نظاموں پر ختم۔ ڈاکٹر طاہر القادری کو اپنی منزل اس دن ملے گی جب امت مسلمہ کا ایک کامن ویلتھ کا قیام عمل میں آئے اور امت مسلمہ کی تقدیر کے فیصلے گنبد خزرہ کے انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا تو وہ وقت ہم نے جب ان کے اس مقصد کو سنا دیکھا تو ہم ان کے ساتھ مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 2 مہینے پہلے تو میں نے جہاں گفتگو ختم کی تھی وہیں سے سمجھے گفتگو آج آگے سٹارٹ، پچھلی گفتگو کو آپ اپنے ذہنوں میں لے آئے۔ تو میں عرض یہ کر رہا کہ حاضرین مکرم، ہم نے جب ان کی زندگی کے اس مقصد کو سمجھا اور آپ کا بھی اپنا جائزہ لیں، ہم میں سے 90% لوگ اس تحریک کے ساتھ جڑے اس مستقبلی کہ ڈاکٹر صاحب کی منزل مقبلی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سب۔ ہم جب ان کے ساتھ جڑ گئے تو ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ ہمارا رشتہ یہ بنا کہ اب وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم سارے کے سارے کیا ہیں اور میں نے اپنی گفتگو میں جو ایک رخ بتانا ہے میں نے اس کا کیوں سلیکٹ کیا ہے، کیونکہ یہ جو موجودہ حالات کچھ گزرے ہیں ان حالات کی وجہ سے، اور ویسے بھی پھر انسان دنیا میں رہتا ہے اور جدھر حالات کا رخ جا رہا ہے تو بہت سارے لوگ ادھر جذبات اور حالات کے رخ میں رہ جاتے ہیں، ذہنوں میں کئی اشکالات، کئی سوالات، کئی وہاں پیدا ہو، اور جب ذہنوں کے اندر اس طرح کی تشکیل پیدا ہو جائے تو پھر انسان پریشان ہونا شروع ہو، اور اس پریشانی کا علاج نہ ہو تو پھر وہ پریشانی مایوسی تک ہو، اور پھر بھی علاج نہ ہو تو پھر انسان ڈیڈ لاک اور جہود کا شکار۔ آسان سننے ایسے کر رہا تھا کہ جب ذہنوں کے اندر تشکیل پیدا ہو جائے وہاں سے پریشانی شروع ہو، پریشانی سے پھر انسان مایوسی پر پہنچے اور مایوسی پھر انسان کو ڈیڈ لاک کا شکار۔ اگر ڈیڈ لاک تک بھی بات رہے تو شاید پھر بھی خیر ہو، مگر بسا اوقات اگر پھر بھی علاج نہ ہو تو انسان پھر نیگیٹو سیٹ میں چلے اور وہاں سے تباہی شروع۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ذہنوں کے اندر کہیں تشکیل پیدا ہو تو فوری طور پر جتنا جلدی ممکن ہو سکے اس کا علاج ہونا چاہیے، کیونکہ سارے ہمارے کارکن آئے بیٹھے ہیں، ذمہ داران ہیں، عہدیداران ہیں، اور میں مسلسل پچھلے 3 ہفتوں سے تقریباً تو بہت ساری جگہوں پر کچھ ایسے سوالات کیے، اب آپ لوگوں کو ہم نے موقع دیا کہ کچھ پوچھیں ورنہ ممکن ہے آپ یہی سوال چھیڑیں، تو میں نے خود فیصلہ کیا کہ ان سوالوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آج کی تھوڑی سی گفتگو کرتا ہوں، اور اس پریشانی کا حل ایک ہی آپ کو دے رہا ہوں، اگر وہ نسخہ پلے باندھ لیں تو کارکن کے قریب کبھی پریشانی آنے چاہیے۔ تو بیان یہ کر رہا تھا کہ ہم نے حضور شیخ الاسلام اور ان کے مشن کو جوائن کیا اور ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ اب ہماری نسبت کے بڑی رشتہ یہ قائم ہوا کہ وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم سارے کے سارے ان کے قیادت کے کچھ عمل کرنے والے کام ہوتے ہیں اور کارکن کے کچھ عمل کرنے والے۔ یہ کام جو ہے نا سوچنا کہ حالات کیا ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے، اس وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ سوچنا اور سوچ کر فیصلہ کرنا یہ کام ہوتا ہے قیادت کا۔ کس کا کام ہوتا ہے؟ کارکن کا کام ہوتا ہے کہ قیادت سوچ کر جو فیصلہ کرے کارکن آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے۔ اگر اس فارمولے پر عمل ہوتا ہے
تو کارکن کے قریب کبھی پریشانی نہیں آ سکتی۔ پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم اپنی سوچوں کے گھوڑے دوڑانا شروع کریں اور اپنے دائرہ کار سے نکل کر قیادت کے دائرہ کار کو جانے کی یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، میں موٹی موٹی 2-3 باتیں آپ کو بتا دیتا ہوں جو اشکالات میرے سامنے ہیں۔ مثلاً کئی جگہوں پر لوگوں نے پوچھا کہ ایک عرصے سے پاکستان کے حالات بڑے بگڑ گئے، مہنگائی ہے، بجلی کے بل ہے، 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے، تو ڈاکٹر صاحب آپ اس کو ہم اب دھرنے کیوں نہیں دیتے، اب احتجاج کیوں نہیں کرتے، اب سڑکوں پہ کیوں نہیں؟ ہمارا یقین بہت سے لوگ الیکشن سے پہلے بھی اور اب الیکشن کے بعد یہ سوال کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا ایک بیانیہ تھا کہ جب تک یہ کرپٹ سسٹم موجود ہے تو اس سسٹم کے ہوتے ہوئے کروڑ الیکشن بھی لڑ لے تو کوئی نتیجہ پیدا تو ہم نے اس کرپٹ سسٹم کے ہوتے ہوئے جب بیانیہ یہ تھا تو دوبارہ پیٹ میں الیکشن میں حصہ کیوں؟ جو ذہن کے کسی نہ کسی کونے خدرے میں موجود ہے، کوئی کرے یا ادباً خاموش رہے وہ ایک الگ بات ہے، مگر سوال کارکن کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم تھا ووٹ تو ہمیں ملنے والے، جب ووٹ نہیں ملیں گے پھر ہماری بےزتی ہوگی، ہم کیسے لوگوں کو فیس کریں گے؟ ڈاکٹر طاہر القادری کے بیانیے کا کیا بنا اور وہی ہوا کہ ہمیں ووٹ نہیں ملے، اب کیا وہ دکھائے گا ہماری تو بھی یہ سوال ہے کہ ہم نے کیوں الیکشن کیا؟ اور اس سے بھی بڑھ کر کئی کارکن آپ نے دیکھا ہوگا گروپوں کے اندر میسج چلتے رہے کہ بلاول زرداری مرکز کیوں آیا، ہم نے NA 127 میں ان کی کیوں سپورٹ کی، کیا آپ کو بڑا نیک اور پاکسار ہو گیا؟ بلکہ کئیوں نے تو یہاں تک بھی میسج کیا کہ اب وہ نواز شریف اور شہباز شریف سے ملا ہے تو اس کی رکنیت کینسل کر دینی چاہیے، ایسے سوالات تھے۔ اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بنیادی بات آج آپ کو بتاؤں، ایک طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی طرح میں بھی کارکن ہوں تو جو بات میرے علم میں ہے کم از کم شیئر کروں، ممکن ہے تو میں آج یہ کر رہا تھا کہ جب وہ ہمارے قائد ہیں اور ہم ان کے کارکن ہیں تو سوچنا کام ہے ان کا، ہمارا کام ہے کہ قیادت سوچ کر جو فیصلہ کرے کارکن آنکھیں بند کر کے اس پر یہ جو بنیادی شرط ہے نا کہ قیادت جو فیصلہ کرے کارکن آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے، یہ حکم بھی اس وقت لاگو ہوتا ہے جب قائد بھی کوئی بندے کا پتر۔ یہ جو دنیا میں اس وقت جن کو ہم قائد اور لیڈر سمجھتے ہیں نا یہ کوئی لیڈر نہیں ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے دور کے اندر ہر چیز کے تصورات میں ہم کہتے ہیں جو MPA بن گیا، کوئی MNA بن گیا، کوئی پرائم منسٹر بن گیا، کوئی صدر بن گیا، وہ لیڈر ہے۔ یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے کہ لیڈرشپ پر لیڈر اسے کہتے ہیں جو قوم کو لیڈ کرتا ہے، لیڈر کا ایک الگ کردار ہوتا ہے، لیڈر قوم کے لیے کارکنوں کے لیے ایک رول ماڈل، یہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہ رہا۔ لیڈر دیکھنا ہوگا اس صدی کے اندر تو لیڈر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح، یا پھر مختصر کرتے ہوئے میں کہوں تو کائنات میں نہ اس سے پہلے کوئی آیا نہ بعد میں آئے گا، اس لیڈر کا نام ہے محمد مصطفیٰ۔ اور اللہ نے ہمیں ایسی شخصیت، تو جب ایسی شخصیت عطا ہو جائے اور ایسے لیڈر اور قیادت کے ساتھ جڑ جائیں تو پھر کارکن وہ ہے جو اپنی سوچوں کے دروازے بند رکھے اور قائد جو فیصلہ کرے آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرے۔ اور اگر کارکن کہے کہ نہیں سوچیں کہ ہم قائد کو بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تو پھر وہ حادثہ ہی کوئی ایکسیڈنٹ ہوگا، خیر کا کام کرنا، وہ کہتے ہیں نا جس کا کام ہر کوئی اپنا اپنا کام کرے تو پھر ہی بتا چاہتا۔
اور یاد رکھیں اللہ نے جو آپ کو قیادت عطا کی ہے نا، جب ایسی قیادتیں ہوتی ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں تو اللہ ان پر ایک خاص کرم کرتا ہے، ان کو ایک نور بصیرت عطا کرتا ہے۔ شاید اسی لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ ان کی بصیرت اور ہماری بصیرت کو ایک جیسی نہیں ہوتی ہے۔ زمین آسمان کا جہاں تک قیادت دیکھ رہی ہوتی ہے وہاں تک کارکن کی نگاہ نہیں رہ سکتی۔ اور میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ نے جو ہمیں قائد عطا کیا ہے، جو آپ نے قائد عطا کیا ہے، وہ ایسی ویژنری قیادت ہے کہ وہ باتیں جو لوگوں کو کئی کئی سالوں کے بعد جا کر سمجھ میں آتی ہے، آپ کا قائد پہلے دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور بتا بھی رہا ہوتا ہے۔ کم از کم ہمیں تو آپ سمجھ آ جائیں گے۔ ہمارے قائد کی زندگی ایک تاریخ ہے، انہوں نے کب کس موقع پر کیا فیصلہ فرمایا، کیا کہا یا کیا فرمایا، اس وقت لوگوں کو بات سمجھ نہیں۔ بعض علماء نے فتوے لگا دیے، مخالفت شروع کر دی، اور کوئی 6 ماہ گزار سکا، کسی نے کوئی 2 سال گزار دیے ان کے زیادہ سے، اور جن باتوں پر فتوے دیے تھے سب نے وہی کام خود کرنا شروع۔ مجھے گنوانے کی ضرورت ہے، میں آپ کو موٹی موٹی 3-4 باتیں جو کہ پولیٹیکل حالات ہیں وہ بتاتا ہوں کہ ہماری کیا ہے، تاکہ آپ کے اگلے اشکالات دور کرنے میں، آپ کو سمجھنے میں مدد مل سکے۔ آپ چشم تصور میں لائیں، جب پی ٹی آئی کی حکومت آئی تھی، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے اور بڑا پیک کا دور تھا، اور ہر شخص کی زبان پر ایک نعرہ تھا کہ تبدیلی آ نہیں رہی بلکہ تبدیلی آ گئی، اس پر زور۔ اس وقت حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ انتظار کرو، یہ تبدیلی ہوا میں اڑ جائے گی۔ اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ لوگوں کو اٹھ گیا، ہمارے کارکنوں کو سمجھ نہیں آیا، انہیں غصہ آیا، کہتے تھے عمران خان صاحب ہمارے انکل ہے، اللہ نے ان کو پرائم منسٹر بنا، اب بس سمجھیں انقلاب کروایا جائے۔ ڈاکٹر صاحب کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، ہمیں تو ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے۔ مگر میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اب قائد محترم کی زبان سے نکلا ہوا جملہ اور موجودہ صورتحال کو دیکھیں تو ربطی برابر فرق بھی نظر آتا ہے۔ قائد محترم نے کوئی سادہ بات نہیں فرمائی تھی کہ عنقریب عمران خان کی حکومت گرا دی جائے، آپ نے فرمایا تھا تبدیلی ہوا میں اڑ جائے، اور یار لوگوں نے اس تبدیلی کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہوا میں اڑا دیا، نہ نشان باقی رہا نہ نام۔ اور یہ جو بعض لوگوں کو ایک خوش فہمی ہے، بہت ساری سیٹیں عوامی تحریک کو ملی ہیں، قوم نے ووٹ دیا۔ ویسے تو سچی بات یہ ہے کہ جو نتائج آتے ہیں وہ ووٹوں شوٹوں پہ کوئی نہیں، خود نہ کوئی جیتتا ہے نہ ہارتا ہے، بس جتوایا بھی جاتا ہے اور سادہ سے معلوم نہیں ہے کہ جتنی سیٹیں ان کے نام پہ نکلی ہیں یہ بھی جان بوجھ کے دی ہیں، اور اس کے پیچھے پلاننگ کیا ہے مگر اگر ملی بھی ہے، قوم نے ووٹ ڈالے ہیں، تو مجھے تو ڈر یہ ہے، خدا کرے کہ ایسا نہ ہو، مگر میری بات پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ایسا ہونا نہیں ہو۔ ڈر یہ ہے کہ اب یہ جو جیت گئے ہیں اس نام پر کہیں یہ بھی اڑنا نہ شروع ہو جائے، اور پر کو لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ جب یہ اڑیں گے تو سوچیں جنہوں نے محبت کی وجہ سے ووٹ دیے ہیں، پھر اس کارکن بیچارے پر کیا مایوسی کا۔ ہمارے قائد نے کسی صاحب کے لیے فرمایا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، یہ پنشمنٹ نہیں ہے، سیٹلمنٹ۔ ان کو لانڈری سے نکال کر ڈرائی کلین کر کے پھر لایا جائے۔ آپ نے فرمایا تھا قریب اس قوم سے احتجاج کا حق چھین لو، اور ابھی میرے کانوں میں جو آواز پڑی ہے، ہمارے قائد نے ایک دلچسپ جملہ فرمایا تھا کہ تلاشی نواز شریف کی ہوگی اور پیسے عمران خان کی جیب سے۔
سب کچھ ہو گیا تھا. اللہ نے ایسا ویژنری قائدہ تو ایسی قیادت کے ہوتے ہوئے کارکن کو پریشانی کیا؟ ایسے ہوا کا دھوکہ آتا ہے تو ہم یہ جو پوچھتے ہیں کہ ہم احتجاج کیوں نہیں کرتے، دھرنے کیوں نہیں کرتے، یاد رکھیں اگر احتجاجوں سے کچھ نکلتا ہوتا، دھرنوں سے کچھ نکلتا ہوتا تو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے اب احتجاجوں کا دور نہیں رہا، دھرنوں کا دور نہیں رہا. جلدی جلدی بیٹھ گئے، بیٹھے ہیں آپ ادھر کھڑے نہیں ہوئے، سائڈ پہ بیٹھ گئے. حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بدل گیا، مگر آپ کو مایوس نہیں کرنا چاہتا. ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں، میرے مولا نے چاہا تو دھرنا ہوگا، ضرور ہوگا، اور ایک ہی ایسا دھرنا ہوگا کہ پھر اس کرپٹ سسٹم کا مرنا ہوگا. بس ڈاکٹر طاہر القادری روز روز تماشے نہیں، وہ کہتے ہیں نا 100 سال کی وہ کا انتظار کرتا، جلد بازی کا شکار تھا. تو میں بتا رہا ہوں کہ جب ایسی ویژنری قیادت اللہ نے عطا کی ہو تو پھر کارکن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. رہ کے بعد پیٹ نے الیکشن میں حصہ کیوں لیا؟ تو کارکن کے اطمینان کے لیے تو میں سادہ سا وہی نسخہ آپ کو دوبارہ ریمائنڈ کروا رہا ہوں کہ مجھے اتنا سوچ کے بتا دیں کہ اگر پیٹ نے جنرل الیکشنز میں حصہ لیا ہے تو کارکن کیا کہتے ہیں؟ قبلہ حضور کی اجازت کے بغیر لیا ہو؟ جی ایسا ہو سکتا ہے کہ قبلہ حضور کو پتہ ہی نہ ہو اور گنڈا پور صاحب نے اعلان کر دیا ہو کہ پیٹ الیکشن میں حصہ پاسبل ہے؟ وہ کینیڈا میں ضرور بیٹھے ہیں مگر ان کی اجازت کے بغیر چڑی پر نہیں آ سکتے. آپ کو یقین ہے؟ تو مجھے بتائیں جب آپ کو یہ پک ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا، ان کی اجازت ہے اس میں، تو پھر کارکن پریشان کیوں؟ سوال تو آپ سے بنتا ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اور اگر تھوڑا سا اس کا انالیسس کروں، اگر کارکن کو اتنی سمجھ ہے کہ قوم نے ہمیں ووٹ نہیں دے، کیا خیال ہے ڈاکٹر طاہر القادری بھول گیا ہوگا؟ کینیڈا میں جا کے کوئی مبالغہ لگا ہے کہ شاید قوم آپ ہمیں ووٹ دے؟ جی اگر ہمیں بڑا فکر ہے کہ اگر ووٹ نہ نکلے تو ہماری عزت کا کیا بنے گا، تو چلو ہم سے زیادہ نہیں تو ہم جتنی عزت ہو ان کی کیوں؟ ہم نے تو گجرا والا کے غریب محلوں میں کرنا ہے، انہوں نے بین الاقوامی سطح پر جا کے چہرہ دیا، ان کو بھی پتا ہے کہ اگر ووٹ نہ نکلے تو میں کیا کروں. اگر آپ کو ان کا بیانیہ بڑا یاد ہے کہ جب تک کرپٹ سسٹم موجود ہے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، تو جس شخص نے یہ بیان دیا تھا کیا وہ خود بھول گیا ہوگا؟ تو یاد ہوگا ان کو یا نہیں؟ جی اس کا مطلب معلوم ڈاکٹر طاہر القادری کو سب کچھ وہ ایسا نہیں کہ کینیڈا جا کے پاکستان کے حالات سے کٹ گئے اور ان کو ابالتے رہنا شروع ہو گیا. نہیں، وہ بڑی کھلی آنکھوں کے ساتھ، بڑے کھلے کانوں کے ساتھ ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں سے دکھائی بھی زیادہ دیتا ہے اور سنائی بھی زیادہ دیتا ہے. بڑی اچھی طرح پاکستان ہے. تو اگر یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی انہوں نے حضور نے یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی پیٹ کو جنرل الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت دی ہے، کارکن کو پریشان ہونے کی ضرورت. اگر ان کے فیصلے کی حکمت سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کسی فیصلے کی حکمت سمجھ نہ آئے تو کارکن کو صرف اتنا سوچ کر مطمئن ہو جانا چاہیے کہ میری قیادت کا فیصلہ ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے. وقت آنے پر وہ حکمت سمجھ بھی آ جائے گی اور یہ راز کھل جائے گا کہ جن حالات میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اس وقت اس سے بہتر فیصلہ اور نہیں. ہر کام جیتنے کے لیے نہیں ہوتا جاتا، نہ اتنے بھولے بننا چاہیے اور قائد کو اتنا بھولا سمجھنا.
تو لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ڈرائی کلین کر کے لایا جائے گا، جن کی پارٹیاں ختم ہو رہی ہیں، کیا اس لیے ہو رہی تھی کہ پیٹ آئے اور جیت کے گھر نکلنا یہی کچھ تھا کہ معلوم تھا، اس پر کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر کیوں حصہ لیا؟ بہت ساری حکمتیں ہیں جو بتا سکتا ہوں، مگر آپ کا اتنا بڑا اجتماع اس بات کا متحمل نہیں ہے کہ جن ان ساری حکمتوں سے پردہ اٹھا۔ بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ جب قیادت نے اجازت دی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے حکمت ہے۔ رہ گئی بات کہ بلاول مرکز میں کیوں آیا، تو پہلا تو میں سمپلی بھی آپ کو ادھر ہی متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ کارکن کیا کہتے ہیں کہ بلاول قائد محترم کی اجازت کے بغیر مرکز آیا ہوگا؟ جی پہلے اس کے سیکرٹریوں نے فون کیا ہوگا، مرکز آئے ہوں گے، بلاول نے گنڈاپور صاحب کو فون کیا ہوگا، اجازت مانگی ہوگی، میں آنا چاہتا ہوں۔ کیا خیال ہے گنڈاپور صاحب نے ایسی اجازت دے دی؟ گنڈاپور صاحب نے اس پر رابطہ کیا ہوگا کہ حضور کوئی آنا چاہتا، قائد محترم نے کسی سگنل دیا ہوگا تو بلاول آیا ہوگا۔ اگر قائد محترم کو ان کے آنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو کارکن کو پرابلم یہ تو سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ پھر مجھے بتائیں بلاول کے پاس ہم گئے ہیں یا وہ چل کے آئے؟ وہ چل کے وہ ہم نے پیپلز پارٹی کی رکنیت کا فارم فل کیا یا اس نے ہمارا ووٹوں کی مدد اس نے مانگی یا ہم نے اسے مانگی؟ خیرات مانگنے آیا نا کہ میری ہیلپ کی جائے، میری مدد کی جائے، اور جس حلقے میں مدد مانگی وہاں ہمارا کینڈیڈیٹ ہوئی۔ دو ہی کینڈیڈیٹ تھے بڑے جن کا مقابلہ تھا، ایک نون لیگ کا تھا اور دوسرا مقابلے میں بلاول۔ یوں سمجھیں کیا حقیقت، ایک طرف آپ کے قاتل اور دوسرے میں بلاول کھڑا ہے مقابلے میں۔ اگر آپ سے میں پوچھوں کس کو ووٹ دینا چاہیے؟ بھائی قاتل کو ہرانے کے لیے مقابلے میں کوئی بھی ہو، فرض ہے کہ اس کو ہرانے کے لیے مقابلے میں جو بھی ہے ووٹ دیا۔ آپ بیٹھ کر خود ہی سوچیں نا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں آپ کو آپ کے قائد کی عظمت کی ایک بات بتا رہا ہوں جو میں نے خود اپنے کانوں سے سنی۔ قائد محترم نے خود فرمایا کہ بیٹے میں نے زندگی میں آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کے کرتے ہوئے میرے پیش نظر قرآن یا کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنت کی دلیل ہو جائے۔ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر اچانک کسی دن مجھے کو روک کے پوچھے کہ آپ نے فلاں وقت یہ کام کیا تھا کوئی دلیل، تو فرمایا میں قرآن بھی بتا سکتا ہوں، آقا کی سنت بھی بتا سکتا ہوں۔ اور ہم تو جلدی پریشان ہو جاتے ہیں، ہمارا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق، سیدھا پڑھنا بھی نہ آئے، سمجھ بھی نہیں کیا لکھا، اور سیرت ہم جیسے کتنے لوگوں نے پڑھی ہوگی۔ دیکھیں نا 14 جلدیں حضور شیخ الاسلام نے لکھی ہیں سیرت الرسول کی، کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے کہے کہ میں نے 14 پڑھ لی؟ تعلق تو ہمارا اتنا نہیں ہے، اعتراض کرنا بڑا آسان ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 فیصلے بڑے اہم تھے جن کو کبھی نظر انداز نہیں کیا، اور ان کے بڑے دور اثر آئے۔ ان میں سے ایک کو کہتے ہیں میثاق مدینہ اور دوسرے کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ۔ اس وقت بڑے دشمن 2 ہی تھے، ایک مکہ کے کافر اور دوسرے مدینہ کے یہودی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی رہی کہ آپ نے کبھی دونوں دشمنوں کو اکٹھا نہیں کیا۔ جب کافر بڑے سر پہ چڑھے ہوئے تو میرے آقا نے کافروں سے نپٹنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں سے الائنس کیا، اور الائنس اس لیے کیا کہ چلو کم از کم ہمارا ساتھ نہیں دیں گے تو ان کے ساتھ بھی تو کھڑے نہیں ہوئے، ان کو اکیلا
اور اکیلا کر کے جب وہ چین سے نہیں بیٹھتے تھے تو ان کی وہ درگت بنائی کہ ان کو دن میں تارے نظر آتے تھے، غزوہ بدر آتی ہے۔ اور جب یہودی تھوڑا سا اکڑنے لگے اور سر اٹھانے لگے تو میرے آقا نے 6 ہجری میں مکہ کے کافروں سے صلح کی۔ کبھی اس صلح کو شرطیں بھی ساری انہیں کی مانی، جو کہتے گئے مانتے گئے، اور اپنی ایک ہی بات رکھی کہ تقاضا یہ ہے کہ بس جنگ نہیں کرنی، 10 سال کے لیے صلح کرنی۔ بہت سوچتا ہے ایسا۔ اور صلح کن سے کی؟ مکہ کے کافروں سے، جنہوں نے کانٹے بچھائے، پتھر مارے، مکہ سے ہجرت پہ مجبور کیا۔ غزوہ بدر ہوا، غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، جلیل القدر سے صحابہ کرام شہادتیں پائیں۔ آپ کبھی چشمے تصور دلائیں کیسی کیسی ہستیاں چلتی ہیں۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں میرے آقا نے مجھ سے صلح کر، دیکھیں کتنا بڑا اسٹیپ ہے۔ اور یہ جو میں بتا رہا تھا نا کہ بس حکمت سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ نہ آئے تو بس سوچ لیں کہ پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور قیادت کے لیے ہر فیصلے کے پیچھے ہر حکمت ہر وقت ہر کارکن کو بتانا ضروری نہیں۔ کچھ باتیں بتانے والی ہوتی ہیں، کچھ بتانے والی نہیں، اور کچھ فیصلے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اگر وہ وقت پر بندہ سمجھانے کی کوشش بھی کرے نا تو کارکن کی سمجھ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ اس سمجھ میں وہ بات آتی ہے، وہ بات بندے کو وقت سمجھاتا ہے کہ اس وقت بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آقا کیا آپ اللہ کے سچے رسول ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ اتنی کمزور شرائط پر مواقع کیوں؟ آپ اجازت دیں کہ پر مجھے اڑا کے رکھیں۔ تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کوئی حکمت بتائی؟ میرے آقا نے سب کچھ سنا اور سن کر ایک ہی جملہ فرمایا کہ عمر جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ۔ سب کچھ بتانا ضروری نہیں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے سر نہیں اٹھایا، کوئی بات نہیں۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ کافروں سے صلح، اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی کبھی میرے ذہن میں خیال آتا ہے کہ اگر قائد محترم ابھی تو بلاول زرداری مرکز آیا ہے، اگر کسی دن اچانک یہ فیصلہ آ جائے، قائد محترم فرمائے کہ میں نے نواز شریف سے صلح کر تو گجرانوالہ کے لوگ تو شاید زندہ بھی نہ چاہیں کہ 14 اس لیے منوائے تھے کہ آپ صلح کریں۔ انقلاب کو بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ گھر سے چلے ناک کی سیٹ پہ چلتے جائیں تو سیدھا سیدھا انقلاب، بڑا کچھ اس کے لیے بس اندھا اعتماد چاہیے کیا ہے۔ اور بلاول کی بات سمجھانے کے لیے صرف بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے کافروں سے صلح کر لیں تو مستفی انقلاب کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو بلاول زرداری مرکز آ جائے تو ہمارے انقلاب میں ڈرانے کیوں پڑنا چاہیے؟ اتنی کچیری والی بنائی۔ اب تو ہمیں میچور ہو جانا چاہیے، سمجھ جا رہا ہے الحمدللہ ہمارا قائد ہمارے اندر موجود ہے، ان کی رہنمائی ان کی مشاورت ہر اسپیکٹ پر ہمیں میسر ہو، تو ان کے ہوتے ہوئے کارکن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس کوئی حکمت سمجھ آ جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں، سمجھ نہ آئے تو بس خود یہ سوچ لیں کہ میرے قائد کا فیصلہ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت۔ میں اگر سادہ سے ایک بات بتاؤں، میں بھی آپ کی طرح کارکن ہوں نا، میں بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں، آپ دیکھیں نا، کبھی غور کریں، اس وقت سارے دشمن ہمارے اکٹھے ہوئے ہو رہے تھے، کچھ کو لے آئے۔ اب میں اگلی بات نہیں کرتا، آپ سمجھدار ہیں، جو ان کو لے کے آئے ان کو بھی تو آپ جانتے ہیں۔ اور ایسے موقع پر سب کوئی اپنا دشمن بنا لینا کوئی عقل مند کی بات جی؟